آن لائن گیمنگ کی دنیا میں ایک ایسا کردار ہے جو اکثر نظر نہیں آتا، لیکن جس کے بغیر یہ دنیا ادھوری ہے۔ بات ہو رہی ہے کمیونٹی مینیجر کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیجیٹل دنیاؤں میں جان ڈالتے ہیں۔ کبھی ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ یہ جو لاکھوں کروڑوں گیمرز کی آن لائن دنیا بستی ہے، اسے اصل میں چلاتا کون ہے؟ یہ صرف گیمز کی بات نہیں، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو انہیں کھیلتے ہیں، اور ان کے تجربے کو کوئی تو بہتر بناتا ہے۔ تو کمیونٹی مینیجر ہوتا کون ہے؟ سیدھے لفظوں میں وہ ایک پل ہے، ایک پل جو گیم بنانے والی کمپنی اور اس کے سب سے پرجوش فینس کو آپس میں جوڑتا ہے۔ وہ صرف چیٹ پر نظر نہیں رکھتے، بلکہ وہ کھلاڑیوں کی آواز کو کمپنی تک اور کمپنی کی بات کھلاڑیوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو آئیے پہلے حصے میں یہ سمجھتے ہیں کہ کمیونٹی مینیجر کا کردار صرف ایک ماڈریٹر سے کہیں بڑھ کر کیوں ہے۔ یہ ایک ایسا رول ہے جو واقعی میں گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، 3.2 ارب۔ جی ہاں، دنیا بھر میں اتنے گیمرز ہیں۔ یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں ماہر کمیونٹی بنانے والوں کی ضرورت کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر کھلاڑی ایک ایسی جگہ چاہتا ہے جہاں وہ خود کو اس کمیونٹی کا حصہ محسوس کرے۔ تو یہ کمیونٹیز اتنی طاقتور کیوں ہیں؟ دیکھیں، یہ اعداد و شمار خود بولتے ہیں۔ جن کمپنیوں کی کمیونٹیز مضبوط ہوتی ہیں، وہ 5 گنا زیادہ کھلاڑیوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھتی ہیں۔ 83% گیمرز خود ایسی جگہوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور سب سے اہم بات، 71% لوگ اشتہارات کے بجائے کمیونٹی کے دوسرے ممبرز کی بات پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ سب کے لیے فائدے کا سودا ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اصل کام کی طرف۔ یہ سب کیا کیسے جاتا ہے؟ اس حصے میں ہم ایک کامیاب کمیونٹی کی بنیاد رکھنے پر بات کریں گے۔ مقصد صرف ایک جگہ بنانا نہیں، بلکہ ایک ایسی جگہ بنانا ہے جو لوگوں کو جوڑے رکھے۔ یہاں ایک عام غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ کمیونٹی مینیجر اور سوشل میڈیا مینیجر، یہ تو الگ الگ کردار ہیں۔ کمیونٹی مینیجر کمیونٹی کے اندر تعلقات، بات چیت اور کلچر بنانے پر کام کرتا ہے، جبکہ سوشل میڈیا مینیجر کا فوکس باہر کی دنیا، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے پر ہوتا ہے۔ دونوں ہی اہم ہیں، لیکن ان کے کام کا دائرہ بالکل مختلف ہے۔ آج کل کی گیمنگ کمیونٹیز کے لیے ڈسکارڈ سب سے مقبول پلیٹ فارم بن چکا ہے۔ یہ بہت لچکدار ہے اور خاص طور پر گیمرز کے لیے بنایا گیا ہے، اسی لیے یہ ایک بہترین انتخاب ہے۔ تو ہم اسی پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے۔ ایک اچھا ڈسکارڈ سرور بالکل ایک منظم گھر کی طرح ہوتا ہے۔ ہر چیز کی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ انفارمیشن چینلز نئے آنے والوں کی رہنمائی کرتے ہیں، جنرل چیٹ میں گپ شپ ہوتی ہے، اور گیمنگ سیکشن میں لوگ مل کر کھیلتے ہیں۔ یہ ڈھانچہ افراتفری سے بچاتا ہے اور سب کچھ آسان بنا دیتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی کام کی بات، ہمیشہ سادگی سے شروع کریں۔ اگر شروع میں ہی بہت زیادہ چینلز بنا دیے جائیں تو نئے ممبران الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کم سے شروع کریں اور پھر جیسے جیسے کمیونٹی کی ضرورت ہو نئے چینلز بناتے جائیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا ڈیجیٹل سپیس بن گیا، لیکن ایک خالی کمرہ ہی ہوتا ہے، گھر نہیں بنتا جب تک اس میں لوگ نہ ہوں۔ اب وقت ہے اس جگہ کو زندگی سے بھرنے کا۔ یہ حصہ بات چیت اور تعلقات کو فروغ دینے کے بارے میں ہے۔ مواد کے لیے ایک بہت مشہور اصول ہے 80-20 رول۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا 80% مواد کمیونٹی کے لیے ہونا چاہیے، یعنی تفریح، معلومات یا بات چیت، اور صرف 20% مواد پروموشنل ہونا چاہیے۔ اگر ہر وقت صرف اپنی تشہیر کی جائے تو لوگ جلد ہی دلچسپی کھو دیتے ہیں۔ تو اس کی کچھ عملی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ کنٹرولر بہتر ہے یا ماؤس؟ جیسے سادہ سوالات سے ایک اچھی بحث شروع ہو سکتی ہے۔ جب کمیونٹی کے ممبرز کے بنائے ہوئے کلپس یا آرٹ کو نمایاں کیا جاتا ہے تو انہیں اہمیت کا احساس ہوتا ہے، اور میم منڈے جیسی ہفتہ وار سیریز لوگوں کو بار بار واپس آنے کی وجہ دیتی ہیں۔ ایونٹس کسی بھی کمیونٹی کی جان ہوتے ہیں، لیکن ہر ہفتے ایک بڑا ٹورنامنٹ کرانا تو ممکن نہیں، انسان تھک جاتا ہے۔ تو ایک متوازن شیڈیول کیسا ہونا چاہیے؟ ہفتہ وار چھوٹے موٹے ایونٹس جیسے گیم نائٹس، مہینے میں ایک درمیانے درجے کا ایونٹ، اور ہر 3 مہینے بعد کوئی بڑا یادگار ایونٹ۔ اب ہم ایک بہت ہی سنجیدہ مگر انتہائی ضروری موضوع پر بات کریں گے۔ ایک بہترین کمیونٹی صرف تفریحی نہیں ہوتی، وہ محفوظ بھی ہوتی ہے۔ یہ حصہ کمیونٹی مینیجر کے محافظ والے کردار کے بارے میں ہے، تاکہ یہ جگہ سب کے لیے خوشائند اور محفوظ رہے۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔
یہ واضح اور منصفانہ ہونے چاہیے۔ یہ اصول اس لیے نہیں ہے کہ مزہ خراب کیا جائے، بلکہ اس لیے ہیں کہ سب کے لیے ماحول اچھا اور مثبت رہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر کوئی بحث، کوئی وارننگ نہیں ہوتی، بالکل زیرو ٹالرنس، جیسے کسی کی ذاتی معلومات ظاہر کرنا، نفرت انگیز باتیں یا سنگین دھمکیاں۔ ایسے معاملات میں فوری طور پر اور سختی سے ایکشن لینا ضروری ہے۔ حفاظت سب سے پہلی ترجیح ہے۔ باقی چھوٹی موٹی خلاف ورزیوں کے لیے ایک صاف اور شفاف نظام ہونا ضروری ہے۔ اسے نتیجے کی سیڑھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ شفافیت کو یقینی بناتی ہے۔ اس سے ممبرز کو پتا ہوتا ہے کہ کس غلطی کا کیا نتیجہ ہوگا، اور ماڈریٹرز جذبات کے بجائے اصولوں کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ اور ہاں، ایک بہت ہی اہم یاد دہانی، ماڈریشن کا کام ذہنی طور پر بہت تھکا دینے والا ہو سکتا ہے۔ ہر مسئلے کو ذاتی طور پر لینا آسان ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ وقفے لینا اور مدد مانگنا کمزوری نہیں بلکہ ضرورت ہے۔ ایک تھکا ہوا ماڈریٹر کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم نے بنیاد، انگیجمنٹ اور حفاظت سب پر بات کر لی۔ اب آتے ہیں اس سوال پر کہ اس شوق اور جذبے کو ایک کامیاب کیریئر میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ کامیابی کو ناپتے کیسے ہیں؟ یہاں لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں۔ 10,000 ممبرز ہونا متاثر کن لگ سکتا ہے، لیکن اگر ان میں سے صرف 10 لوگ ہی ایکٹیو ہیں تو وہ ایک مردہ کمیونٹی ہے۔ اصل کامیابی حقیقی میٹرکس میں ہے، جیسے کتنے فیصد لوگ ایکٹیو ہیں اور کتنے لوگ کمیونٹی میں ٹکے رہتے ہیں۔ تو اس فیلڈ میں آگے بڑھنے کا راستہ کیسا دکھتا ہے؟ یہ اکثر رضاکارانہ کام سے شروع ہوتا ہے تاکہ تجربہ حاصل کیا جا سکے۔ وہاں سے ایک واضح کیریئر کی سیڑھی موجود ہے جس میں ہر سطح پر کردار اور متوقع تنخواہ کی حدود شامل ہیں۔ یہ ایک حقیقی اور قابل حصول کیریئر ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے۔ دنیا کی ہر بڑی گیمنگ کمیونٹی، چاہے وہ فورٹ نائٹ ہو یا مائن کرافٹ، کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسے شخص سے شروع ہوئی جس نے ایک ایسی جگہ بنانے کا فیصلہ کیا جہاں لوگ اکٹھے ہو سکیں، اور اب یہ موقع ہر کسی کے پاس ہے۔ تو آخر میں علم اور بلو پرنٹ سب سامنے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے کیا تعمیر کیا جائے گا؟ ایک نئی کمیونٹی منتظر ہے،